عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے، خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کثیر کرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ خراسان تو ہے نا، خراسان سے مختلف، خراسان میں خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ خراسان کالے جھنڈوں کا جو ذکر ہے، خراسان سے آئیں گے، وہ جائیں گے، اور خراسان جو ہے اس کا علاقہ جو ہے کافی بڑا ہے، تاجکستان کا کچھ پورا افغانستان ہے، ٹھیک ہے، ایران کا جو یہ جو اپنا مغربی جنوبی مشہد کا علاقہ، سیستان بلوچستان کا علاقہ، جسے ابھی وہ خراسان کہتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت تحقیقی کام چل رہا ہے کہ خراسان کہاں ہے، ایران کے اندر ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، وہ کون سا ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد قوم کی یہ چاہتی ہے پتہ لگ جائے کہ خراسان کا پن پوائنٹ کہاں سے ہے، کون سا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے۔ اس سلسلے میں حقیقی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ اس کی گوگل لوکیشن یا پن پوائنٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان علاقوں کے رہنے والے اس جماعت کے مطابق اپنی تیاری کر چکے ہیں کہ نہیں۔ وہ جہاں بھی ہے ان علاقوں میں کہیں ہے، وہ جب بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ یقیناً صحیح العقیدہ ہوں گے، قربانی دینے والے ہوں گے۔ پوائنٹ اصل یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کس طریقے سے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جب بھی وہ لشکر نکلے گا جو امام مہدی کے ساتھ جائے گا، کیا میں نے، میرے بچوں نے، میرے ساتھیوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں کی ہیں؟ کیا وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے؟ کیا ہم وہ قربانیاں دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ ہماری آسانیاں، تن آسانیاں، یقیناً ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ ایک لائن میں بات سمجھنی ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جیسا اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اگر ایک لائن میں بات سمجھنی ہے تو ہمیں سچا سچا کھرا مسلمان بننا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ممکن ہے
یہ بادل پاکستان بھی پہنچ جائے، یہ ہوائیں ساری دنیا میں پہنچ جائیں، تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق، شام، یمن، لبنان، لیبیا یہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور ملک کی طرف دشمن کا رخ ہو چکا ہے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلکی اختلافات اور باقی چیزوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے امت کی بھلا کے لیے، جو امت کا متفقہ دشمن ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے قرآن و حدیث کی روح سے، اس کے خلاف ہمیں مکمل جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی شخص کہیں سے بھی اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ یہ وہ ظالم اور بدبخت ہے جس کی آواز کے اوپر سارا کافر اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ وہ ظالم اور بدبخت ہے جس نے ہزاروں بچوں کو شہید کیا اور سب کو، کئی ملکوں کو تباہ و برباد کیا، اور وہ خود بہت بڑا ہو کر اپنی چودراہٹ ساری دنیا پہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی نے تو ہمت کی اس کے خلاف، تو یہ بھی ہمارے نزدیک ایک اچھی بات ہے۔ تو اختلافات کسی بھی درجے کے ہیں، جو بھی ہیں، اس وقت بلند تر مقاصد کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے ہمیں ایران کا ساتھ دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ دشمن اپنی تیاریاں پوری کر چکا ہے، ہم کہاں ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ ہمارے دشمن نے ہمیں آپس میں اختلافات، وہ سیاسی ہوں، مسلکی ہوں، وہ جغرافیائی ہوں، زبان کے ہوں، ان اختلافات میں لڑا کر اپنی کامیابیاں حاصل کر۔ ہمارے دشمن نے ہمیں فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ، ٹک ٹاکر بنا کر اور میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ دے کر ہمیں خواہشات کا آزادی بنا دی ہے، محنت سے دور کر دیا ہے، وہ اس میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں دنیا کی محبت میں ڈال کر، ڈبو کر، غرق کر مادی معاملات میں آگے لے جا کر ہمیں وہ آخرت کی فکر اور قربانی دینے کے جذبے سے بہت دور لے جا چکا ہے۔ تو اصل ضرورت اس بات کی نہیں کہ خراسان کہاں ہے، اس کا گوگل لوکیشن کیا ہے، پن پوائنٹ کیا ہے، وہ پتہ لگ بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا اس علم سے ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں، اس علم کے مطابق عمل کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو اب وقت ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے ان کے استقبال کی، ملاقات کی تیاری کا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، عربی زبان کو سمجھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات سے وابستگی، اس پر ہمیں آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت صرف زبانی اور نعروں تک نہیں، ہم نے اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تقوی، اخلاص، دینی علوم، آپس کے اندر اتحاد، دلوں بلند تر مقاصد کے لیے دلوں کو کھلے رکھنا، نیتوں کو اور حوصلوں کو بلند رکھنا، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہنا سیکھنا، یہ سب ضروری ہے۔ ہمارا کام اس لشکر میں شامل ہونے کی تیاری، ان کا ساتھ کھڑے ہونے کی تیاری، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق